الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصرف کا 9واں باب ہے تعلیلات ناقص. سبق نمبر 16 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم اسم ظرف اور اسم اعلیٰ کی تعلیل پڑھیں گے. دیکھیں جو صرف کبیرے ہیں ان ساروں کی تعلیلات تقریباً مکمل ہو چکی تھی. اسی طریقے سے جو صرف صغیر ہے اس کی تعلیل بھی ہم نے پڑھ لی تھی. البتہ اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل، فعل تعجب، ان کی تعلیلات یہ باقی رہ گئی تھی. تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اسم ظرف اور اسم اعلیٰ کی تعلیل پڑھیں گے. اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ افعل التفضیل اور فعل تعجب کی تعلیل پڑھیں گے. اسی کے ساتھ ہی جو ہمارا پہلا باب ہے ناقص واوی کا باب ناصر ینصر سے، اس کی تعلیل مکمل ہو جائے گی. تو دیکھیں اس میں ظرف کے سیغے ہیں مدعن، مدعیانی، مدائن، مدعین. اب یہ جو مدعن ہے اصل میں کیا تھا؟ مدعون، مفعل منصر کے وزن پہ. سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اس کو، یہ جو واو ہے اس کو آپ یا سے تبدیل کریں، کیونکہ چوتھی جگہ پر آ گئی نا، اور جب یہ چوتھی جگہ پر آ جاتی ہے تو پھر یہ یا سے تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ ہو گیا مد عیون. اب آپ اس کو ایسے لکھ لیں یا آپ اس کو ایسے لکھ لیں، مد عیون، بات ایک ہی ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ یا متحرک ماقبل مفتوح تھا تو اس کو ماقبل فتح کی وجہ سے الف سے تبدیل کر دیا، تو یہ ایسے ہو گیا مدعان. پھر اس کے بعد التقاء ساکنین ہو گیا الف اور نون کے درمیان، تو الف گر گیا. جب یہ الف گر جائے گا تو پھر پیچھے باقی کیا بچا؟ مدعن. یہ یا یہاں پہ اس لیے باقی رکھی ہے تاکہ حذف شدہ ہونے پر دلالت کرے کہ یہی والی یا تھی جو حذف ہوئی ہے، نہ کہ وہ واو جس کے ساتھ یہ یا تبدیل ہو چکی ہے. یہ تو ہو گیا پہلا صیغہ مدعن. اب آگے چلیں مدعیانی. اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، صرف مدعوانی تھا، واو چوتھی جگہ پر آ گئی تو اس کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا مدعیانی، تثنیہ کا صیغہ. اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں مدائن. یہ مدائن پہلے بھی گزر چکے، ادھر دوبارہ دیکھ لیں. یہ تھا مداعیو، مفاعلو، مناصرو کے وزن پہ. اب اس کے بعد دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر منصرف کا صیغہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آخر سے واو حذف ہو جاتی ہے. اس واو حذف شدہ ہونے کی وجہ سے جو پہلے والا عین ہے، یعنی اس عین والا کلمہ ہے، اس کے اوپر تنوین آ جاتی ہے. تو واو کو ہم نے حذف کر کے عین پر تنوین دے دی تو بن گیا یہ مدائن. یہ بھی ہو گیا. باقی چلے مدعین. یہ کیا تھا؟ مدعیون، مفعل منیسر کے وزن پہ. اب اس میں کیا ہوا؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہی کریں کہ یہ جو واو تھی اس واو کو آپ یا سے تبدیل کریں. مدعیون سے کیا ہو جائے گا؟ مدعیون. ایسے ہو گیا. آپ ایسے لکھ لیں یا آپ اس کو ایسے لکھ لیں. بات ایک ہی ہے. اب یہ مدعیون ہو گیا. اب دیکھیں یا سے پہلے کسرہ تھا تو ہم نے یا کو ماقبل کسرہ کی مناسبت سے ساکن کر دیا تو یہ بن گیا مدعین. پھر اس کے بعد یا اور نون میں التقاء ساکنین ہوگا، اور یا چونکہ یہ مدہ ہے ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے لہذا یا گر جائے گی تو پیچھے بچے گا مدعین. تو یہاں تک اس میں ظرف مکمل ہو چکا ہے. اب آگے چلیں اس میں اعلیٰ کی طرح. پہلا ہے مدعن. یہ وہی والا جو یہاں پہ مدن تھا نا، یہ وہی ہے، بس شروع میں آپ نے کسرہ لگا دینا ہے. مدعن ہے، اصل میں کہتا ہے مدعون تھا، مدعون تھا. اس کے بعد ہم نے واو کو یا کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مدعیون، کیونکہ واو چوتھی جگہ پر آ گئی نا. اب اس کے بعد یا متحرک ماقبل مفتوح تھا تو اس یا کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مدعان. پھر التقاء ساکنین الف اور نون کے درمیان الف گر گیا تو پیچھے بچا مدعن. اگلا صیغہ دیکھیں مدعیانی. یہ بہت آسان ہے. یہ مدعوانی تھا، واو چوتھی جگہ پر آئی تو ہم نے یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا مدعیانی. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں مدائن. یہ وہی والا صیغہ جو ہم پڑھ چکے ہیں. مدائن کیا تھا اصل میں؟ مداعیو، جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتایا تھا مفاعلو کے وزن پر.
تو یہ جو واو تھی اس واو کو یا سے تبدیل کر کے پھر یا کو حذف کر دیں اور اس حذف شدہ کے عوض میں جو ماقبل عین ہے اس پہ تنوین آ جائے گی تو یہ بن جائے گا مدائن. آگے چلیں مدعین. یہ کیا تھا؟ مدعیون. یہ اس طریقے سے تھا. اب اس میں کیا ہوا؟ مدعیون میں آپ نے سب سے پہلے تو اس کو یا سے تبدیل کیا تو یہ بن گیا مدعیون. اس کے بعد کیا ہوا کہ یا سے ماقبل مکسور تھا تو ہم نے یا کو ساکن کر دیا، مدعین ہو گیا. پھر التقاء ساکنین ہوا، یا اور نون کے درمیان یا گر گئی تو پیچھے بچا مدعین. اس کے بعد آپ اگلا صیغہ دیکھیں مدعاون. یہ اصل میں کیا تھا؟ مدعاون. تو دیکھیں جو واو ہے طرف میں واقع ہوئی تھی تو اس واو کو دعاون سے جیسے دعاون ہوا تھا اسی طریقے سے اس واو کو بھی حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا مدعاون. اگلا صیغہ بھی بالکل ایسے ہی ہے مدعانی. اصل میں کیا تھا؟ مدعاوانی. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ واو طرف میں واقع ہوئی ہے تو لہذا اس کو ہم نے حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا مدعانی. آگے چلیں مدائن. یہ وہی ہے جو اوپر گزر چکا ہے، وہی تعلیل ہے، اس کی کوئی فرق نہیں ہے. آگے دیکھیں مدعیتن. یہ اصل میں کیا تھا؟ مدعیواتن. واو اس کو ہم نے یا سے تبدیل کر دیا تو پھر یہ چونکہ چوتھی جگہ پر آ گئی ہے واو تو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا مدعیتن. اگلا لفظ دیکھیں مدعاون. یہ اصل میں کیا تھا؟ مدعاون. واو تھی حمزہ سے تبدیل کر دیا تو مدعاون ہو گیا. یہ بھی ایسے ہی ہے مدعاوانی سے مدعاانی. اگلا دیکھیں مداعیو. یہ اصل میں تھا مداعیو. واو اور یا جمع ہو گئی ہیں، پہلا ان میں سے ساکن تھا لہذا واو کو یا کیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا مداعیو. اگلا لفظ دیکھیں مدعیون. یہ بھی ایسے ہی ہے مدعیون. یہاں پر بھی یہی ہوا کہ واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا مدعیون. یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے مدعیتن. یہ کیا تھا اصل میں؟ مدعیواتن. واو اور یا اکٹھی ہو گئی ہیں سیدن والے قانون سے، واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا مدعیتن. تو یہاں تک ہمارا اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ اس کی تعلیل مکمل ہو چکی ہے. اب چلتے ہیں اگلے سبق میں افعل التفضیل اور اسی طریقے سے فعل تعجب کی تعلیل کی طرف.